دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بنیادی طور پہ آج ایک اہم امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ اگر آپ پی ٹی آئی نے 2 مارچ کو دیگر دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف مظاہرے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بنیادی طور پر عوام کے ٹیکسوں سے جو پیسے وصول ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے جنرل صاحبان نے اس ملک کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوٹ مار کو کنٹرول کرنے کے لیے پورا ایک ڈھانچہ، پورا ایک لوگوں کا جال بچھایا ہوا ہے، جس کی تنخواہ جو ہے، یہ جو ویگو ڈالا بات کرتے ہیں، یہ جو نامعلوم افراد کی بات کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تنخواہ کہاں سے؟ آپ کے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ جو ٹیلی فون کے بل میں ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، آپ جو انکم ٹیکس دیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، گفٹ ٹیکس دیتے ہیں، آپ بے تحاشا جو ٹیکسز 28 کے قریب جو ٹیکسز آپ دیتے ہیں، اس ٹیکس سے جا کر یہ پیسے جنرل صاحبان کے پاس جاتے ہیں۔ پھر اسی پیسے سے وہ عوام کو محکوم اور اپنا غلام بنانے کے لیے ایک پورا جال بچھاتے ہیں۔ ہر شہر میں، ہر ضلع میں انہوں نے بندے، ان کے پاس یہ تنخواہ دار بندے ہوتے ہیں جو عوام میں خوف و راز پھیلانے کے لیے ویگو ڈالا اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس کی صرف سمپل 2 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن ہے کہ یہ اس میں سے اپنے حصے کے جو لوٹ مار یا اپنے حصے کی جائیداد بنانے کے لیے جو پیسے لیتے ہیں وہ آسانی سے ان کو ملتے رہیں، کیونکہ اگر پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو ان کے پاس وہ پیسے نہیں جائیں گے۔ اگر پارلیمنٹ طاقتور ہوگی تو ان کے پاس اختیار نہیں جائے گا۔ اگر وزیر اعظم طاقتور ہوگا تو ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی۔ بنیادی چیز آپ یہ سمجھیں۔ اور جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کے پیچھے، وہ ہے امریکہ کی لوٹ مار۔ ٹھیک ہے؟ امریکہ کیونکہ پوری دنیا کے وسائل کی لوٹ مار کر کے امریکہ میں پیسے لے کے آتا ہے اور اپنے عوام کو کھلاتا ہے، اپنے عوام کو خوشحال رکھتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں سمجھ آنی چاہیے آپ کو۔ ٹھیک ہے؟ یہ 2 وجوہات ہیں۔ اس میں آپ طاقت کا نشہ، اقتدار کی طاقت، وہ تو ظاہر ہے جب پیسہ لوٹنا ہے تو طاقت اور اقتدار کا نشہ اور طاقت وہ تو ہوں گی تو پیسہ آئے گا نا، اس کے بغیر تو پیسہ نہیں آتا۔ اور بنیادی طور پہ پچھلے 75 سالوں میں آپ ذرا سوچیں، ہر الیکشن کے بعد عدم استحکام ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا ہوتا نہیں ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، پاکستان کے ایوب خان کے الیکشن میں فاطمہ جناح جیت رہی تھی، ایوب خان کو دھاندلی سے جتوایا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے 1971 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان جیت رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت دے دی گئی، ملک توڑوا دیا گیا۔ اس کے بعد 1985 کے اندر الیکشن ہوئے، غیر جماعتی کروا دیے گئے، سیاستی آؤٹ کر دی گئی تاکہ لوگ جڑ نہ سکیں، لوگوں کو احساس ہی نہ ہو کہ اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب اگر اس سے اگلی بات کریں تو پھر 1988 میں الیکشن ہوئے، بے نظیر بھٹو جیت رہی تھی، اس کی محدود کر کے نواز شریف کو اس کے برابر لایا گیا۔ پھر اس سے اگلے الیکشن میں غالباً 90 میں ہوئے تھے، وہ اس الیکشن میں پھر نواز شریف جیت رہا تھا، بے نظیر پھر دوبارہ جیت رہی تھی، نواز شریف کو جتوا دیا گیا۔ پھر 93 کے الیکشن میں نواز شریف جیت رہا تھا، بے نظیر کو جتوا دیا گیا۔ پھر اس سے اگلے الیکشن میں پھر اسی طرح سے بے نظیر جیت رہی تھی، نواز شریف کو جتوا دیا گیا۔ اب آ جائیں مشرف کے دور میں۔ مشرف کے دور میں الیکشن ہوا، اس میں پیپلز پارٹی جیتی، اس کے اندر سے وہ جو دوسری پیپلز پارٹی بنا لی، راؤ سکندر اور دوسروں کی قیادت میں 25-30 لوگ اس میں سے توڑ کے کاف لیگ بنا کے اس میں شامل کر دیے گئے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ جو فیصلہ عوام کرتے ہیں اس کو ہمارے جنرل صاحبان اور اسٹیبلشمنٹ نہیں مانتے، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں دھاندلی کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلی بات، اگلا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
अब 2008 में पीपल्स पार्टी फिर जीत रही थी बेनज़ीर शहादत के मौका पर, लेकिन उसको फिर कंट्रोल करके नवाज शरीफ को बराबर ला के खड़ा कर दिया गया। ठीक है जी। अगला इलेक्शन जो है नवाज शरीफ को जितवा दिया गया 2/3। अब इसके पीछे क्या रीज़न थी ये आपको समझना चाहिए कि उस वक़्त नवाज शरीफ ने बूट चाट करके यकीन दिलाया था कि भाई मैं आपका ताबेदार हूँ, लेकिन जब उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई, पूरे इलेक्शन के अगले दिन सन्नाटा था पूरे मुल्क में। जब उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई, फिर वो दोबारा आंखें दिखाने लगा, तो फिर उसको भगा दिया गया। उसके बाद अगला इलेक्शन हुआ, फिर 2008 में पीपल्स पार्टी, शहादत के बाद 2013 में नून लीग और पीटीआई को उसके बराबर लेके आ गए। फिर 2018 के इलेक्शन में पीटीआई हकीकत में जीत रही थी, उसको महदूद किया गया और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को बराबर लाके खड़ा कर दिया। और अब 2024 के इलेक्शन में पीटीआई की वाकई 200 के करीब सीटें थी, लेकिन उसकी सीटें कम करके नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला के, यानी कि बुनियादी तौर पे हमारे मालिक ताकतवर हल्का, ये चीज़ आप ज़हन में रखें, जिसको अवाम वोट देते हैं उसको हुकूमत नहीं देते, अवाम की तजलील करते हैं, अवाम को जलील करते हैं, अवाम की बात को रद्द करते हैं, अवाम को बर्बाद करते हैं, अवाम की बात को कोई दर्जा नहीं देते। ये है वो पॉइंट, और जिसकी वजह से अदम इस्तेकाम होता है। और जब अदम इस्तेकाम होता है तो फिर मुल्क में यही लोग जो हैं ये ताकतवर होते हैं, क्योंकि आज आपको पूरी कहानी का स्टोरी का पता लग रहा है। आपको पता है ना कि बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ को भी बता दिया गया है कि भाई हम तुम्हें जितवा रहे हैं, लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिए। पीपल्स पार्टी को भी बता दिया कि हम तुम्हें जितवा रहे हैं, लोगों ने तुम्हें वोट नहीं दिए। एमक्यूएम को तो बिल्कुल